بلاول بھٹو کی دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را کو مل کر کام کرنے کی تجویز، کہا کہ بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ مودی اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی سستی کاپی ہے۔ گجرات کا قصائی مقبوضہ کشمیر کا بھی قصائی بن گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا، پیلٹ گن ہو یا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، مودی ہتھ کنڈے کشمیری عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ بھارتی بیانیے سے خطے میں امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت کی پاکستان کو آبی وسائل سے محروم کرنے کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبے مل کر پاکستان کے آبی وسائل کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اجلاس میں قومی اقتصادی کونسل کے 6 نکاتی ایجنڈے کے اتفاقی رائے سے منظوری دی گئی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس۔ سلامتی کونسل کے 5 غیر مستقل ارکان منتخب۔ بحرین، کولمبیا، DR کانگو، لٹویا اور لائبیریا 2026-27 کے لیے منتخب۔ نئے غیر مستقل ارکان کا سلامتی کونسل میں 2 سالہ دور 2026 سے شروع ہوگا۔ سلامتی کونسل 15 ارکان پر مشتمل، جن میں 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ہیں۔ نئے ارکان کا انتخاب امن و سلامتی کے عالمی فیصلوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نئے دور میں داخل۔ دونوں ممالک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم کی امریکہ کے 249ویں یوم آزادی پر مبارکباد، کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے۔ امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں سے ہے۔ شہباز شریف بولے، انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں۔ ہماری توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن، استحکام اور خوشحالی کا داعی رہا ہے۔ کوئی شک نہیں رہا کہ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ٹھوس شواہد دینے کے بجائے بھارت نے الزام تراشی کا سہارا لیا۔ پاکستان نے کشیدہ صورتحال میں بہت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیسفل تھی، اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں۔ ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں، لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے۔ جولائی کا مہینہ پاکستان کو صدارت ملے گی انشاءاللہ UN سیکورٹی کونسل میں۔ جب ہماری باری آئے گی تو ہم کریں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے، فورن سیکرٹری سے، کور ٹیم سے میں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا تھا کہ ہم یہ کوئی سبجیکٹ چنیں گے یا پیس کیپنگ چنیں گے۔ نائب وزیراعظم کی بھارتی دعووں کی کھل کر تردید۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں عالمی برادری پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے۔ بھارت میں داخلی بحران اور الزام تراشیاں جاری ہیں۔ قومی سلامتی کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی اجلاس کامیاب۔ بھارت کے پاکستان پر جھوٹے الزامات عالمی سطح پر بے نقاب کر دیے۔ دوست ممالک کے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش پر خوشی ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کا امریکہ کا دورہ مکمل ہو گیا۔ روس کو نظر انداز کرنے کی تردید کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو اپنے حقوق مل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعتراف کر لیا، کہا ہمارا صوبہ معاشی طور پر سب سے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ہم آئے تھے تو صوبہ بہت برے حالات میں ملا تھا۔ 1.25 سال سے صوبے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ IMF کی سونا، نقدی اور منقولہ اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد۔ 1 دن کے چوزوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی تجویز بھی منظور نہ ہو سکی۔ ڈیجیٹل سروسز پر ٹیکس کی اجازت۔ 10 ارب روپے آمدن کی توقع۔ وینچر کیپٹل کمپنیوں اور سینما انڈسٹری کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر غور۔ درمیانی آمدن پر ٹیکس میں معمولی ریلیف کی حمایت۔ 12 لاکھ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس چھوٹ کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات مضبوط، معاشی شراکت داری کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کی بیلاروس کے وزیر دفاع سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے حملہ کیا جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں مارکوں پہ جو ہے وہ پاکستان کو فتح دی۔ بھارت نے دہشت گردی کو باقاعدہ اپنی فورن پالیسی کا ایک اہم جز بنایا ہے، کیونکہ ان کی فارن پالیسی دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اس کا حصہ ہے۔ اسی لیے کلبھوشن یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا اس فارن پالیسی کے تحت، اور یہ فتنہ الہندوستان کی اس آپریشن کا حصہ تھا۔ اور مودی اپنی الیکشن کی تقریروں میں کیوں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ فتنہ الہندوستان بلوچستان کے اندر
दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की ना सिर्फ फंडिंग करता है बल्कि असला प्रोवाइड करता है और बहुत सारी कार्रवाइयों में बाकायदा तौर पे उनके हैंडलर्स जो हैं वो मुलव्विस होते हैं। हमने अस्करी ही नहीं सिफारती मुहाज पर भी भारत से जंग जीती। वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। भारतीय मीडिया की जगहसाई हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हमें मालूम था कि हमारा घर पाकिस्तान महफूज हाथों में है। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन जंग में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुकी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आज़म की कल दौरे सऊदी अरब के लिए रवानगी। ईद सऊदी अरब में ही गुजारेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अताउल्लाह तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री। वज़ीर आज़म ने उमर अय्यूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म के खत की तस्दीक कर दी। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। जल्द पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक खत स्पीकर को लिखूंगा।